لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھے باوقار علماء، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے شاہی بیر بر مالکی خوشگوتر اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر، دونوں عالم کے سرور صاحب انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے محبوب حق کے مطلوب، معراج والے، کالی کالی زلفوں والے، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے ماوا، غریبوں کے ملجا، یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بریلی کی تاجدار، سنیت کے شاہکار، امام اہل سنن، فخری زمین و زمن، مقتدائے عارفانی روزگار، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان، سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، خوف نہ رکھ رضا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی شان و عظمت والی رات ہے، بڑی محترم اور معزز رات ہے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں محبوب اور محب کی ملاقات کی رات تھی، یہ رات وہ رات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج شریف عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ مقدس رات ہے جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے رب کے حضور ہم گنہگار سیاہکاروں کو یاد فرمایا، رب حبلی امتی کی صدا بلند فرمائی، 70,000 مرتبہ رب کی بارگاہ میں آقا نے ارشاد فرمایا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے بار الہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ رب سے 70,000 مرتبہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بڑی معتبر رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں ہم نبی کونین علیہ السلام کا ذکر جمیل سننے کے لیے جمع
ہوئے ہیں، ہم اس سید والا کا نام لے رہے ہیں، اس سید والا کا ذکر کر رہے ہیں جو 18,000 عالم کے مقصود ہیں، جو 18,000 عالم کے خلاصہ ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سید الانس تھے تو آپ ہی کے تابع تھے، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام تھے تو آپ ہی کے لاؤ نعم کے تدریس کے فیض یافتہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اگر تباہ کن موجوں کے بھور میں پھنسی ہے تو آپ ہی کے فیض سے ساحل نجات پر پہنچی ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تھے تو آپ کے دسترخوان کرم و سخا عالمی روحانیت کے مسیح و منیر نبوت و رسالت کے فصیح تھے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تھے تو آپ کے تخت بخت قصر مصر میں جلوہ افروز تھے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور سینا ندی میں حریم تھے، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام تھے تو آپ کے نغمے دلبا پردوں اور سروں سے پہراور تھے، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام تھے تو آپ کے علم و احکام اور حب سے مستفیض تھے، حضرت ادریس تھے تو آپ کے پہر و احسان و نعم میں خریق تھے، حضرت لقمان تھے تو آپ کے علوم و احکام دسترخوان کے لقمہ پردار تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے تو آپ کے ذوق و وصال شوق زمال سے پرغم اور پرنم آنکھوں میں مبتلا تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو آپ ہی کی آمد کی بشارت دیتے تھے، آپ ہی کی آمد کی خوشخبری سناتے پھرتے تھے، یہی نہیں اگر حضرت جبریل امین تھے تو آپ ہی کے ندیم حریم کے رازدہ اور پیغام رسا تھے، آپ ہی کے بارگاہ کے قاصد تھے، حضرت میکائیل آپ ہی کے بارگاہ کے غلام تھے، حضرت اسرائیل خیل محمدی کے چلاد تھے، یہی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے کے خاکے نشی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم آپ کے خرمن ایما کے خوشہ چین ہے، حضرت عثمان امیر عفان آپ کے خوان احسان کے حوصہ چین ہے، حضرت علی آپ کے دریائے رحمت کے چھیٹے جمع کرنے والے ہیں، امام حسن اور حسین دوستان مصطفی کے ایک کلی ہے، حضور خواجہ غریب نواز آپ کی سلطنت کے ایک سپاہی ہیں، حضور سیدی غوث اعظم آپ کے پیر معرفت کا ایک قطرہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے مذہب کا ایک حرف ہے، سیدی سرکار اعلی حضرت آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، حضور مفتی اعظم ہند آپ کے پورے ولایت کے ایک جھلک ہے، بریلی کے تاجدار سنیت کے شاہکار قرآن اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھام کان جدھر لگائیے رسول اللہ کی داستان ہے، نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان رسول اکرم جشن شب معراج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد۔ سیدی سرکار اعلیٰ ذات نے ایک پیغام دے رہے ہیں نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس سید والا کا ذکر زمین سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو 18,000 عالم کے مقصود ہیں، 18,000 عالم کے خلاصہ ہیں۔ آؤ مکہ کی پرپار فضا میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضرت عبداللہ کے گھر وہ نورانی بچہ جو تشریف لایا، جس کے حسن و خوبی پر ہزاروں دل ربائیاں قربان، جس کے لبوں کی نزاکت پر گلاب و گل کی کروڑوں لطافت نثار، جس کی خوبصورتی کو اہل عرب نے دیکھا تو اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا،
قلب و نظر میں وہ رچ بس گیا، وہ نورانی بچہ جس نے اپنے کردار اول سے پورے عرب کو پکڑے نور بنا دیا۔ اس نے امانت و صداقت کا ڈنکا بچا دیا، نہ اس نے کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، نہ کسی کا دل دکھایا۔ لیکن جب فاران کی چوٹی سے خدا کی فادانیت کا قص دیتا ہے، خدا کی فادانیت کا پیغام دیتا ہے، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتا ہے، لوگ اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ہیں، سنی کو انسنی کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے ڈالتے ہیں، اس کی آواز کو ہر چند دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ناکام کرنے کی ہر سعی کرتے ہیں۔ لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے؟ آگے چل کر یہی مقدس ہستی ایک ایسی منزل پر پہنچتی ہے، انسان ہزاروں جتن کرنے کے باوجود، کروڑوں جتن کرنے کے باوجود اس منزل پر نہیں فائز ہو سکتا ہے، اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، کوئی نبی اور رسول اس مقام پر نہیں حاصل ہو سکتا ہے، اس دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ معراج کی منزل ہے، وہ معراج مصطفیٰ ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے محتمم بشان نعمت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا ہے، معراج شریف عطا کیا ہے۔ اور تاریخ کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ کلام الہی ہے، قرآن مقدس ہے۔ دوسرا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ معراج مصطفیٰ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو معراج شریف عطا فرمایا ہے۔ جب ہم کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہر دور میں نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں۔ کوئی ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آیا ہے، کوئی ایک خطے کے لیے پیغمبر بن کر آیا ہے۔ میری آقا سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، شفیع المذنبین بن کر آئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ کسی کو ایک معجزہ دیا ہے، کسی کو دو معجزہ دیا ہے، کسی کو کئی معجزے دیے ہیں، کسی کو 9 معجزے دیے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم کی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو قریب کریں، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا ہے، لیکن ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ نبیان علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے تھے وہ دور لوہے کے صنعت کاری کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں لوہے کی کاریگری مشہور تھی، لوگ لوہے کو گرم کرتے تھے، پھر اس کو ٹھوکتے تھے، پھر اس کے آلات ہر بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبیان علیہ السلام لوہے کو جب ہاتھ میں لیتے تھے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جو چاہتے تھے آپ اسے شکل دیتے تھے، جو چاہتے تھے آپ اسے ڈھال کر بنا دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا اور اسی قبیل سے تھا، یعنی جن کو اپنی کاریگری پر، لوہے کے صنعت کاری پر فخر تھا، ان کے غرور کو توڑ دیا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں، نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبیان علیہ السلام کو دیکھو، جس دور میں آپ تشریف لاتے ہیں وہ دور فن جادوگری کے عروج کا دور تھا۔ ہر گھر میں جادوگر پائے جاتے تھے، گلی گلی جادو والے نظر آتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا، عصا کے شکل میں دیا تھا۔ وہ عصا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام درخت سے پتے جھاڑتے تھے، اس سے اپنی بکریاں ہانکا کرتے تھے، اسی سے زمین سے پانی کے چشمے جاری فرماتے تھے، اسی عصا سے ٹیک لگا کر آپ آرام بھی فرماتے تھے۔ جب سو جاتے تھے تو وہ عصا آپ کا پہرے دار بن جاتا تھا، آپ کے نگہبان بن جاتا تھا، آپ کی حفاظت کرتا تھا۔ لیکن جب جادوگروں نے آپ کے سامنے اپنا جادو دکھایا ہے، منو بھر ٹنوں کے برابر رسیاں پھینک دی ہے، ساری رسیاں صاف بن جاتی ہیں، اژدہا بن جاتی ہیں، اژدہے کی شکل کو اختیار کر لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا سارے
رسیوں کو نگل جاتا ہے، سارے اژدہوں کو نگل جاتا ہے. اس عصا میں کچھ فرق نہیں آتا ہے، نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ موٹا ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اللہ نے یہ معجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا منو پر رسیوں کو نگل جاتا ہے. اژدہے کی شکل میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادو خوروں کے افتخار کو توڑ دیا ہے، ان کے غرور کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، ان کے غرور کو پارا پارا کر دیا ہے. جب ہم آگے پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دور جو تھا فن طب یونانی کا دور تھا. اس دور میں بڑے بڑے حکیم تھے، بڑے بڑے طبیب تھے، حکیم چالینوس، سقراط و بقراط، تمام حکیم موجود تھے. ہر بیماری کے مرض کا علاج ڈھونڈ لیا تھا، ہر بیماری کے لیے شفا یابی تلاش کر لی تھی، لیکن ان کے پاس کوڑ کے مرض کا علاج نہیں تھا. ان کے پاس مادرزاد اندھوں کی آنکھ میں روشنی ڈالنے کی صلاحیت نہیں تھی، مردہ زندہ کرنے کی ان کے اندر قوت نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ 3 معجزہ دے کر دنیا میں بھیجا. آپ جب کوڑ کے مرض پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں تو فوراً کوڑ کا مرض دور ہو جاتا ہے، خوبصورت انسان بن جاتا ہے. کوئی مادرزاد اندھا ہوتا تھا، اس کے آنکھ میں بینائی نہیں ہوتی تھی، اس کے آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی تھی، آپ اس کے چہرے پر اس کی آنکھ پر اپنے دست مبارک کو رکھتے تھے، اس کے آنکھ میں فوراً روشنی اتر آیا کرتی تھی. کسی مردے کو حکم فرماتے تھے، ٹھوکر مارتے تھے تو فوراً زندہ ہو جاتا تھا، زندہ ہو کر باتیں کرنے لگتا تھا. اور آگے چلو، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کی قوم بڑی طاقتور تھی، بڑی مجبور تھی، پہاڑوں کو تلاش کر گھر بنایا کرتی تھی. ان کی قوم نے ان سے کہا تھا آپ اس پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی کو نمودار کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، فوراً اس پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نمودار ہو جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنے معجزے سے ان لوگوں کے غرور کو، ان لوگوں کے افتخار کو ریزہ ریزہ کر پاس کر دیا ہے. لیکن آؤ دیکھو، یہ تمام نبی کا معجزہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. جس دور میں میرے آقا تشریف لائے ہیں وہ دور زبان اور بیان کا تھا. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اپنی فصاحت و بلاغت سے انہیں بڑا غرور تھا. ہر گھر میں شاعر پائے جاتے تھے، ہر گھر میں ادیب پائے جاتے تھے، ہر گھر میں نثر نگار پائے جاتے تھے. ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آتا تھا مجھ سے اچھا شاعری کوئی نہیں کر سکتا ہے، مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. انہیں اپنی زبان پر، اپنے کلام پر بڑا غرور تھا. رب کا کلام نازل ہوتا ہے، اللہ کے نبی کونین علیہ السلام قرآن کا اعلان سناتے ہیں، قرآن کا چیلنج سناتے ہیں. تم میں جو کوئی بھی ہو قرآن کے مثل ایک سورت لے آؤ. دیکھو عالم نے جب اعلان فرمایا ہے تو فصائے عرب کو، جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، جن کو اپنی شاعری پر گھمنڈ تھا، ان کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کفار و مشرکین کو قرآن کے مثل ایک سورت لانا ممکن ہوتا تو وہ جنگ بدر نہ کرتے، جنگ حنین نہ کرتے، جنگ تبوک نہ کرتے، جنگ خندق نہ کرتے. اس لیے کہ قرآن کے مثل اگر ایک سورت لے آتے تو وہ پیغمبر اسلام اور امت اسلام کی تکذیب کر دیتے. قرآن نے اعلان فرما دیا، تمہارے گھمنڈ کو توڑ دیا، تمہارے افتخار کو ختم کر دیا. بریلی کے تازار بکھا ہوتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں طبیلتیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں طبیلتیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن شب معراج. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
رسالت واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کلام الہی عطا فرمایا، فصحائے عرب کو ان کی بلاغت اور ان کی زبان پر جو انہیں ناز تھا، ان کے غرور کو، ان کے افتخار کو خاک میں ملا دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، رب جانتا تھا کہ ایک دور وہ بھی آئے گا لوگ چاند پر جانے کی بات کریں گے، سورج کی شعاعوں کو قید کریں گے، ستاروں پر کمندے ڈالیں گے۔ میرا محبوب اس دور، میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو بڑا طویل دور ہے، قیامت تک کا دور ہے، لوگ چاند پر جانے کی بات کریں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ منزل عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے، انسان کے تصورات بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، انسان کے خیالات بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آج کچھ بد عقیدہ لوگ، عقل کے غلام، عقل کے اندھے معراج مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، معراج مصطفیٰ کے منکر ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو بات میری عقل میں آتی ہے اسی بات کو ہم مانتے ہیں، جو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے اس بات کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی کام بلا واسطہ عادت کے خلاف ظاہر ہو تو اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی عمل عادت کے خلاف نبی سے ظاہر ہو وہ معجزہ ہوا کرتا ہے۔ آؤ دیکھو، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھایا ہے، جانوروں نے آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں اور درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہے۔ جو کام، جو عمل نبی سے عادت کے خلاف ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو عمل ولی سے عادت کے خلاف ظاہر ہو وہ کرامت ہوا کرتی ہے۔ جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کو گھر افطار کر دینا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرانا، حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا ایک پیالے میں انا ساگر کو بھر لینا، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج عقل کے جو غلام ہیں، عقل کے جو اندھے ہیں، ان کا کہنا ہے جو بات ہماری عقل کو تسلیم ہوتی ہے، جو عقل قبول کرتی ہے اسی کو ہم مانتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، بد عقیدہ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج نہیں ہے بلکہ خواب میں معراج ہوئی ہے۔ قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن اس بات کو اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک قرآن سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم وہاں تشریف لے گئے، پھر مسجد اقصی سے آسمان تک، ساتوں آسمان کی سیر و تفریح، پھر عرش سے لا مکہ تک، یہ احادیث مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ قرآن کے حکم کو ماننا فرض ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور حدیث مصطفیٰ کا منکر فاسق اور گمراہ پدھی رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ دیکھو، جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل میں نہیں آتا ہے، اگر عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ منصب عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو معراج شریف عطا کیا ہے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، آپ آسمان پر جسم و جسمانیت کے ساتھ حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالی عنہ رہے، جنت میں رہے، پھر رب کے حکم سے آپ زمین پر تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہی خاکی جسم لے کر آسمان پر گئے ہیں۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے اسے اٹھا لیا ہے۔ بے شک اللہ بڑی
قوی غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں عیسائیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اپنی جسم خاکی کو لے کر حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام اپنے جسم خاکی کو لے کر آسمان پر گئے اور جنت میں وہ موجود ہیں۔ حضرت آدم اسی جسم کو لے کر آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام اپنے جسم خاکی کو لے کر آسمان پر جا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے جسم خاکی کو لے کر آسمان پر جا سکتے ہیں۔ تو میرا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آسمان پر نہیں جا سکتے؟ کیوں آسمان کی سیر و تفریح نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے نبی تو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جس نبی کو جو کچھ ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ نبی کونین علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ہر نبی کو عطا کیا گیا ہے۔ آؤ دیکھو میں معراج کے واقعات کو آپ کے سامنے عرض کرتا چلو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہے۔ ہر چہار جانب شب تاریک اپنے زلفوں کو چھائے ہوئی ہے۔ جن چرندوں پرند جنوں بسر اپنے بستر میں اپنے آرام گاہ میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم بھی بستر استراحت میں اقتضاء بصری کے موجود ہیں۔ بظاہر آپ سو رہے ہیں، آپ کا قلب انور بیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے، اے جبریل امین خادمانہ لباس زیب تن کر لو۔ جنت کی حوران بہشت کو حکم دے دو وہ عمدہ لباس زیب تن کر لے۔ فرشتوں سے کہہ دو وہ اپنی کمر کس لے، تعظیم رسول کے لیے حاضر ہو جائے اور 70,000 فرشتوں کو لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ میں اپنی محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امی جاتے ہیں جنت کے اندر، ایک براق لیتے ہیں، خادمانہ لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امی آتے ہیں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ پہ نبی کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم اعلیٰ فرما ہے حضرت جبریل امی نبی کونین علیہ السلام کے قدم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، اپنی کافوری ہونٹوں سے چومتے ہیں۔ سرکار دو عالم بیدار ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے جبریل کیسے آنا ہوا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ آج آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مجھے بھیجا ہے، تمام فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتوں کا لشکر حاضر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انہر کو حضرت جبریل امی چاک کرتے ہیں، سینہ مبارکہ کو چاک کرتے ہیں، قلب اطہر کو باہر نکالتے ہیں، ایک جنتی تشت میں رکھتے ہیں، انوار و تجلیات سے اسے معمور کرتے ہیں، آب کوثر سے غسل دیتے ہیں، پھر سینہ مبارکہ میں اس قلب اطہر کو رکھ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا جاتا ہے، کہیں کوئی زخم نہیں ہوتا ہے، کوئی درد کا احساس نہیں ہے، زمین پر ایک قطرہ بھی خون نظر نہیں آتا ہے۔ دستور قلب اطہر کو آپ کے سینے مبارکہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر سے غسل دیا جاتا ہے، جنتی لباس آپ زیب تن کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق پیش کیا جاتا ہے، حضرت جبریل امی آپ کو براق پر سوار کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امی نے لگام تھامی ہے، حضرت میکائیل نے رکاب تھامی ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بڑی تیزی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلتی ہے۔ راستے میں ایک بڑیا ملتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی ہے۔ سرکار دو عالم اس بڑیا کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر 3 اشخاص ملتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حشرو۔ جبریل امی سے آقا عرض کرتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں جو بڑیا ملی تھی، جس کی طرف نے آپ نے متوجہ نہیں کیا، جس کی طرف آپ نے التفات نہیں کی، اگر آپ اس کی طرف توجہ کر دیتے تو آپ کی امت دنیا کو اختیار کر لیتی۔ پہلے سب سے جس نے سلام کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبیان علیہ السلام ہیں، وہ آپ کے جد امجد ہیں، بروز قیامت وہ آپ کی امت میں داخل ہونے کی تمنا کریں گے۔ اس کے بعد جو
دوسرا سلام پیش کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے, ان کی شریعت آپ کے شریعت پہ بہت مناسبت رکھتی ہے. تیسرے اشخاص نے جس نے آپ کو سلام پیش کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے. آپ کے زمانے سے ان کا زمانہ بہت قریب تھا. المختصر کی راستے میں آپ کو بڑے ہی عجائب و کمالات کا مشاہدہ کرنا پڑا. سرکار دو عالم مسجد اقصی پہنچے ہیں. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام حاضر ہیں. سارے لوگ دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں. سارے لوگ آقا کی بارگاہ میں تعظیم سے کھڑے ہوئے ہیں. سارے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. حضرت ابراہیم نے خطاب کیا, حضرت نوح نے خطاب کیا, حضرت ادریس نے خطاب کیا. سارے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے. اللہ اس کے رسول کی عظمت کو بیان کیا ہے. آؤ دیکھو جبریل امی مسجد اقصی میں اذان دیتے ہیں, تکبیر پڑھی جاتی ہے. پھر جبریل امی آقا کو حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ مصلی امامت پر فائز ہو جائیں, آپ نماز پڑھائیں. عزیزان ملت اسلامی آؤ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اخیر میں آئے ہیں, جو پہلے آ کر بادشاہت نبوت و رسالت کر چکے ہیں, لیکن سب سے اخیر میں آقا آ رہے ہیں. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں, امامت فرماتے ہیں. آپ سارے نبیوں کی, سارے انبیاء کرام کی امام بنتے ہیں. آپ مقتدا ہیں, سارے نبی مقتدی ہیں. یہ شان ہے سرکار دو عالم کی. عزیزان ملت اسلامیہ امامت کا حق کس کو ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں سب سے پہلا امامت کا حق اسے ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہو. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے علم کے ساتھ اس کا عمل سب سے بہتر ہو. اس کے بعد یہ چیز دیکھی جاتی ہے علم و عمل کے بعد سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو. اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے عمر میں کون سب سے زیادہ بڑا ہے. مسجد اقصی میں میرے آقا امامت فرما رہے ہیں, علم و عمل میں سب سے زیادہ ہیں, حسین و جمیل سب سے زیادہ ہیں, اور عمر میں بھی سب سے بڑے ہیں. میرے آقا کی شان یہ ہے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, اور خود سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کل من خلائق نوری وانا من نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم آب و خل کی منزل کو طے کر رہے تھے. المختصر یہ کی سرکار دو عالم مسجد اقصی میں امامت فرماتے ہیں. پھر وہاں سے آپ براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی نظروں پر اپنے قدم کو رکھتا تھا. اس کی اسپیڈ کا یہ عالم تھا, اس کی تیز رفتاری کی یہ سرعت تھی, جہاں پر وہ دیکھتا تھا وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا. سرکار دو عالم نوری ہیں, فرشتے بھی نوری ہیں, براق بھی نوری ہیں. ہم جیسے لوگ جب زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں میں جو نور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو آن فاہد میں ہم آسمان کو دیکھ لیتے ہیں, شمس و قمر کو دیکھ لیتے ہیں, سیارکان فلک کو دیکھ لیتے ہیں. تو سرکار دو عالم کی اس سواری کا عالم کیا ہوگا, اس تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا. براق پر کسے ماخوذ ہے, بجلی کے مانند ہے. آج عقل کے اندھے, عقل کے غلام بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں سرکار دو عالم اتنی جلدی معراج پر گئے اور واپس بھی آ گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ان بدعقیدوں کو تو امریکہ کے بنائے ہوئے مثال پر ان کے راکٹ پر اعتماد تو ہے کہ ایک گھنٹے میں لاکھوں میل کا سفر طے کر لیتا ہے, تو سفر طے کر لیتا ہے. اس پر اعتماد کر رہے ہیں, اس پر بھروسہ کر رہے ہیں, لیکن نبی کی شان کو نہیں دیکھ رہے ہیں, نبی کی عظمت کو نہیں دیکھ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کو پڑھیں. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم نے انسان کو تھوڑا علم دیا ہے, ہم نے انسان کو بہت کم علم دیا ہے. یہی انسان پہلے مہینے بھر سفر کرتا تھا, 6 مہینے سفر کرتا تھا. انسان کو کم علم دیا ہے, اسی علم سے انسان نے مہینوں
بھر کا سفر، 6 مہینے کا سفر ایک دن میں کر رہا ہے، ایک گھنٹے کے اندر کر رہا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پہلے بیل گاڑی سے سفر کرتا تھا، کھچر سے سفر کرتا تھا، گدھے سے سفر کرتا تھا، اونٹ سے سفر کرتا تھا، مہینوں مہینوں سفر کرتا تھا، لیکن آج رب نے جو اسے کم علم دیا ہے، اس کم علم کی بنیاد پر اس نے بڑی بڑی سواری ایجاد کر لی ہے۔ مہینوں بھر کا سفر گھنٹے بھر میں طے کر رہا ہے، لیکن اللہ نے جو میزائل بھیجا تھا، جو سیارہ بھیجا تھا، جو براق بھیجا تھا، اس پر ان بکیوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ لے جانے والا رب العالمین ہے، جانے والا رحمت للعالمین ہے، لے جانے والا رؤوف الرحیم ہے، جانے والا بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس نبی کی عظمت کیا ہوگی، جس کے علم کے بارے میں، جس کے علم کو اعلان کرتے ہوئے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے، میں نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے۔ یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرما دیا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ انسان کو تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اتنے میں اترا رہا ہے۔ سرکار کی شان کیا ہے؟ یہ سارا عالم آپ ہی کے صدقے میں تخلیق ہوا ہے، آپ ہی کے صدقے میں وجود میں آیا ہے۔ اور دیکھو میں بڑی تیزی سے اپنی گفتگو کو عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حاضر ہوتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، جہاں تک جبریل کی حد تھی۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک بیری کا درخت ہے، اس کا ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا اس کی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس دنیا سے زیادہ بڑا اس بیری کے درخت کا ایک پتا ہے، اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امی وہیں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، وہیں جا کر رک جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ یہاں سے آگے اب ہمارے اندر جانے کی سرعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ سرکار دو عالم وہیں پر حاضر ہوتے ہیں، براق بھی وہیں پر رک جاتا ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں ایک تخت آتا ہے جسے رفرف کہا جاتا ہے، براق سے بھی زیادہ اس کی تیز رفتاری کا عالم تھا۔ وہاں سے میرے آقا چلے ہیں، 70,000 حجابات ہیں، 70,000 پردوں کو عبور کیا ہے، ایسے مقام پر پہنچے ہیں، لا مقام پر حاضر ہوئے ہیں، نہ مکان ہے، نہ جہت ہے، نہ سمت ہے، یہاں تک کہ آپ رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ آواز آتی ہے یا احمد ادنو، یا احمد ادنو، اے احمد مجھ سے قریب ہو، اے احمد مجھ سے قریب ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے اتنے قریب ہوتے ہیں، رب کے حضور اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا قرآن میں کہ نگاہ نہ ایک حد سے پھری نہ ایک حد سے بڑھی۔ سرکار دو عالم کی آنکھوں میں فرق نہیں آیا، رب کا دیدار کیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں دست قدرت میرے سینے پر ہوا، میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے، اور دیکھو رب کے حضور آقا حاضر ہوئے ہیں، رب اور آقا کی ملاقات ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا جب سفر معراج پر گئے تھے، علماء بیان فرماتے ہیں آقا کے زبان پر یہی ورد تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہی ورد تھا پورے سفر آپ یہی ورد کرتے ہوئے گئے۔ اے اللہ ساری پاکی ساری
سادی ستھری تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام پاکیاں تیرے لیے ہیں، تمام ستھرائیاں تیرے لیے ہیں۔ رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رب ارشاد فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت اور برکت ہو۔ مزید میرے آقا رب کے حضور عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ کا سلام صرف مجھ پر نہیں، صرف نبی پر نہیں، بلکہ ہمارے گنہگار امت پر بھی، صالحین پر۔ اللہ اس کے رسول کی اس گفتگو کو فرشتے سن رہے تھے، فرشتے پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رب اپنے محبوب سے عرض کرتا ہے اے میرے محبوب کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اے میرے محبوب کوئی حاجت ہو بتاؤ، اے میرے محبوب کوئی حاجت ہو بتاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم اس زمانے پر معراج میں گئے تھے، معراج اس دور میں آپ کو معراج شریف عطا ہوا جس وقت شہر مکہ کے لوگ کفار و مشرکین آپ کو ستا رہے تھے، آپ کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ سرکار دو عالم نے رب کی بارگاہ میں کچھ طلب نہیں کیا ہے، آقا کی بارگاہ میں رب نے فرمایا اے میرے محبوب کیا چاہیے، کیا حاجت ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور سے سوچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو، ہم غریبوں کو اس قدر یاد کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، صحابہ کی تکلیف کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، پتھروں پر گھسیٹا جا رہا تھا، طرح طرح کی زیادتیں کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کیا اے میرے رب میری ساری تکلیفوں کو دور کر دے۔ دیکھیے رب نے یہ فرق کی بارگاہ میں آقا نے یہ عرض کیا تھا، یا آقا نے عرض کیا تھا اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ رب کی بارگاہ میں، رب نے کی بارگاہ میں آقا نے یہ عرض کیا، رب نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے تیری امتی کو تیرے حوالے کر دیا ہے، یہ میرے آقا کی محبت ہے۔ ہم گنہگار امتیوں کے لیے، ہم سیاکار امتیوں کے لیے تو ہم بھی اپنے آقا سے محبت کریں۔ آقا کی محفل میں جب بیٹھے تو آقا کا ذکر جمیل دل جمعی کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، الفت کے ساتھ سنیں، آقا کے فرمان پر عمل کریں، آقا کے قول پر عمل کریں، آقا کی سیرت پر اپنی زندگی کو گزارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے حشر تک، رب کی حضور تک ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، ہم سیاکاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم سے کون اتنی محبت کر رہا ہے؟ کوئی اتنی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ یارو اپنی نبی سے محبت کرو تو اس کی محبت ہمیں میدان محشر میں کام آئے گی، جس کی محبت ہمیں قبر میں کام آئے گی، جس کی محبت ہمیں میزان پر کام آئے گی، نزا کے وقت کام آئے گی۔ سرکار سے محبت کرو، یہ دنیا کی محبت ایک دھوکے میں رکھنے والی چیز ہے، محبت اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔